بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر لیکچر 1 علم قواعد۔ دیکھیں گے کہ علم قواعد کیا ہے۔ وہ علم جس میں ہم زبان درست طریقے سے بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں، علم قواعد کہلاتے ہیں۔ اردو زبان کے بھی لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے کچھ اصول ہیں جن کو سیکھ کر ہم اردو زبان درست طریقے سے بول، پڑھ، لکھ اور سمجھ پاتے ہیں۔ ان اصولوں کو اردو قواعد کہتے ہیں۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ اردو قواعد کے 4 بڑے حصے جو ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم عروض۔ باقی علم بیان یا علم تکتیب وغیرہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ علم ہجا قواعد کا وہ حصہ جس میں حروف تہجی اور ان کی حرکات پر بحث کی جاتی ہے، یعنی ساؤنڈز وغیرہ پر۔ حروف تہجی، حرف وہ علامت ہوتی ہے جو زبان کی نشاندہی کرتا ہے۔ جہاں تک رہی بات آواز کی، تو ہر زبان میں مخصوص تکلمی آوازیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور انہی آوازوں پر زبان کی عمارت تیار کی جاتی ہے۔ تہجی کا معنی ہجے کرنا، یعنی حروف کا الگ الگ پڑھنا۔ جیسے آپ بیٹ پڑھتے ہو تو BAT الگ الگ حروف پڑھتے ہو۔ اردو حروف تہجی کا رشتہ عربی فارسی کی مدد سے قدیم ترین زبان سے ملتا ہے۔ حروف تہجی اردو میں حروف تہجی کی کل تعداد 50 ہے۔ بعض کے نزدیک 52، 2 چشمی ہے اور حمزہ کو ملا کے۔ اردو حروف تہجی میں 2 طرح کے حروف شامل ہیں: مفرد حروف، مرکب حروف۔ بعض لوگ مفرد پڑھتے ہیں اور بعض مفرد۔ مفرد فر سے نکلا ہے لفظ۔ مفرد حروف یہ حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی تعداد 36 ہے۔ کچھ لوگ اس میں حمزہ اور ہے کو شامل کرتے ہیں جس سے اس کی تعداد 38 ہو جاتی ہے۔ اردو کے مفرد حروف ما تلفظ: الف، بے، پے، تے، ٹے اور اسی طرح اینڈ تک، چھوٹی اور بڑی اے تک۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ لکھا اس کو کیسے جاتا ہے جیسے یہ عین ہے، اور پڑھا کیسے جاتا ہے، پرونانسیشن اس کی گئی ہے۔ اور اب دیکھیں گے مرکب حروف۔ اردو میں مفرد حروف کے ساتھ 2 چشمی ہے ملا کر مرکب حروف بناتے ہیں۔ اردو میں مرکب حروف جو ہیں 14 ہیں۔ یہ اہم مروزی ہے، یہی 14 ہیں: بھے، پھے، تھے، ٹے، یہاں تک۔ علم صرف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ یعنی قاعدہ معلوم ہو۔ قواعد زبان کا وہ حصہ جس میں ہم الفاظ، ان کی بناوٹ اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کرتے ہیں، علم صرف کہلاتا ہے۔ مثلاً کھیلنا سے کھیل، کھیلنا سے کھلاڑی، کھیلنا سے کھلنڈرا، کھیلنا سے کھیلو اور کھیلے گا وغیرہ کے الفاظ کا بننا اس زمرے میں آتا ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اب دیکھیں گے کہ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض و غایت یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ جیسے صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد حاضر اور جمع کے بھی صیغے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گے وجہ تسمیہ۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ لغوی معنی یاد رکھیے گا۔ اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کے مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ نحو کے کچھ پوائنٹس وہ دیکھیں گے۔ نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا کے ہیں۔ یہ لغوی معنی والے سوال MCQs آ جاتے ہوتے ہیں پیپر میں۔ لسانیاتی اصطلاح میں اس سے مراد ایک طرف جانا یا جھکنا، جھکاؤ، جانب وغیرہ کے ہیں۔ جملے میں صحیح ترتیب اور ان کے باہمی ربط کا علم۔ ایک صرفیہ کے ساتھ چسپیوں، لاحقوں اور سابقوں کی زبان دانوں یعنی ماہرین لسانیات اردو کے طے کیے ہوئے قاعدے کے تحت رد و بدلی، تجزیہ کاری اور جائزہ علم نحو میں کیا جاتا ہے۔ وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔
غرض عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا۔ علم نحو کا موضوع۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نحو کو نحو کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے۔ چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے۔ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا۔ اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نحو کا نام دیا گیا۔ علم نحو کا واضح یعنی وضع کرنے والا۔ کس نے وضع کیا علم نحو؟ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اس علم کے واضح علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ ہی کے حکم سے ابو الاسود نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی۔ چوتھا حصہ جو ہے علم عروض۔ علم عروض ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے، یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا کلام موضوع ہے یا ناموضوع، یعنی وزن میں ہے یا نہیں۔ یہ علم ایک طرح سے منظوم کلام کی کسوٹی ہے، پیرامیٹر ہے، اور اس علم کے دیگر تمام علوم کی طرح کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کی پاسداری کرنا کلام موضوع کہنے کے لیے لازم ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی بھی کلام کی بحر بھی متعین کی جاتی ہے۔ اس علم کے بانی یا سب سے پہلے جنہوں نے اشعار پر اس علم کے قوانین کا اطلاق کیا وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری ہیں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس علم کے بانی کون ہیں اور ان کا زمانہ بھی، جن کا زمانہ 2 صدی ہجری تھا۔